بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں PP 177 قصور سے PTI کے ٹکٹ ہولڈر امیدوار صوبائی اسمبلی بیرسٹر شاہد مسعود صاحب۔ آج ہم ان کے ساتھ سیاسی گپ شپ کریں گے اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیرسٹر شاہد مسعود صاحب کو PTI قیادت کی طرف سے طویل مشاورت، اعصاب شکن انتظار کے بعد، سوچ بچار کے بعد یہ ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کل یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ PTI کا ٹکٹ کامیابی کی ضمانت ہے، تو اس لحاظ سے ہم سب سے پہلے بیرسٹر شاہد مسعود صاحب کو ٹکٹ ملنے پر میری جنگ یوٹیوب چینل کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں سیاسی طور پر کہ ٹکٹ ملنے کے بعد اب ان کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ پہلے تو وہ ٹکٹ کے ایفرٹس میں لگے ہوئے تھے، اب ٹکٹ ان کو مل چکا ہے۔ اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا پیغام کیا ہے اپنے ووٹرز کے لیے، ہمارے لیے، عوام کے لیے، اور یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے۔ جی بیرسٹر صاحب، آپ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ٹکٹ ملنے کے بعد کیا رسپانس ہے پبلک کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ناصر صاحب، بہت شکریہ آپ نے بلایا اور آج آپ سے بات کرنے کا، بلکہ آپ کی وساطت سے پورے حلقے سے بات کرنے کا، ضلع قصور کی عوام سے بات کرنے کا موقع ملے گا۔ رسپانس تو آپ کو پتہ ہے جی، عوام چارجڈ ہے۔ عمران خان کا جو ہے نظریہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا ہے، اور جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور مطلب وہ ایک نظریے کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس ہجوم کو میں سمجھتا ہوں ایک قوم کی شکل دے دی ہے، اور قوم ہمیشہ نظریاتی ہوتی ہے، نظریے کے اوپر چلتی ہے، اور نظریے کے اوپر چل کے پھر وہ اپنا مقصد، آبجیکٹیو، واٹ ایور دے ہیو سیٹ آؤٹ، اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو خان صاحب نے ایک آبجیکٹیو سامنے رکھ دیا۔ وہ آبجیکٹیو ہے ایک خوددار پاکستان، ایک مستحکم پاکستان، ایک ایسا پاکستان جو اغیار کی طرف نہ دیکھے، جو ریاست مدینہ کا نمونہ پیش کرے۔ اور جب خان صاحب نے یہ ساری باتیں کی، غیرت کی بات کی، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا، تو لوگوں نے اس کے اوپر لبیک کہا۔ تو آج اسی نعرے کو لے کر جب مجھے ٹکٹ دیا گیا، الحمدللہ میں بڑا شکر گزار ہوں پارٹی لیڈرشپ کا، اپنی ضلعی قیادت کا، ریجنل قیادت کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے، یہ حلقہ بڑا ایک امپورٹنٹ حلقہ ہے۔ اس کے اندر ایک ٹریڈیشنلی ایک مخالف ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں پہ اس کے پاس کافی اقتدار کے وہ اعلیٰ ترین مسند کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک کروشل حلقہ تھا جس کے اوپر ایک بڑی ڈیلیبریشن ہوئی پارٹی قیادت کے حوالے سے، ریجنل قیادت کے حوالے سے، ڈسٹرکٹ قیادت کے حوالے سے، اور اس کے بعد الحمدللہ فیصلہ میرے حق میں آیا۔ اور جیسے ہی اس فیصلے کو لے کر میں عوام کے پاس پہنچا، تو افضل ناصر صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 48 گھنٹے سو نہیں سکا۔ میں فون کے اوپر بار بار موجود تھا، فون کے اوپر مطلب ایک فون میں سن رہا ہوں، اور میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یار آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے کرم کیا، انشاءاللہ عمران خان کے نظریے کے مطابق آگے چلیں گے۔ اور درمیان میں 5-6 جو ہے کال ویٹنگ پہ تھی۔ For 12 or 14 hours I remained on the phone، اور بار بار فون آ رہے ہیں۔ اور جب جیسے ہی میں اپنے ڈیرے میں پہنچا ہوں تو ایک جمع غفیر تھا، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ ڈیرے کے اندر موجود تھے، جو جاتے ساتھ تھی، اور ایسے لوگ بھی موجود تھے افضل ناصر صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا حلقہ تقریباً 4,82,000 کی آبادی کے اوپر مشتمل ہے، اور فردن آپ اگر کہیں بھی تو میرا خیال ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کو ایک ایک آدمی کی، ایک ایک شخص کی جو ہے وہ شکل یاد ہو اور آپ ان کو نام سے جانتے ہوں۔ تو میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کو پہلے میں نے کبھی اپنے ساتھ نہیں دیکھا تھا، شاید کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، حالانکہ حلقے کے اندر جتنا ٹائم میں گزارتا ہوں، اور شاید ہی کوئی سیاستدان ہو جو گزارتا ہو، اور وہ لوگ وہاں پہ آئے، اور انہوں نے جس طرح کا مجھے رسپانس دیا، کئی لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ رو رہے تھے کہ خان صاحب آپ ہی وہ آدمی تھے جو PTI کے منشور کے اوپر پورا اترتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹکٹ دی ہے، انشاءاللہ اب ہم آپ کے شانہ بشانہ، آپ کا ہراول دستہ بن کے انشاءاللہ ہم نہ صرف اس PP 177 میں سے خان صاحب کو جتائیں گے، کیونکہ یہ جنگ تو خان صاحب کی ہے، خان صاحب کے ہم سپاہی ہیں، خان صاحب نے اس پاکستان کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور ہم نے خان صاحب کو مضبوط کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ حلقے کی عوام خان صاحب کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے، اور جس طرح اس حلقے کی عوام نے ریئیکشن دی ہے،
حقیقت بات ہے جب سے ٹکٹ کا معاملہ ہوا ہے رات کو 2-3 گھنٹے سے زیادہ سویا نہیں جا رہا, اور وہ بھی اس طرح سویا جا رہا ہے کہ بڑا مشکل ہو رہا ہے, بار بار فون اور معاملات چل رہے ہیں. اور میں ایک بات پہ اور حیران ہوں افضل ناصر صاحب, جب سے مجھے ٹکٹ ملا ہے مجھے کسی شخص کا ایسا کال نہیں ہے جس نے مجھے تھانے یا کچہری کے لیے کال کیا ہو, کام کے لیے کال کیا ہو. سارے اپنے اپنے کام پہ لگ گئے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کو جتوانا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ٹکٹ سے پہلے زیادہ کالز یہ ہوتی تھی جی میرا تھانے میں یہ معاملہ ہے, میرا کچہری میں یہ معاملہ ہے, میرا ہاسپٹل میں یہ معاملہ ہے, میری یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی. لوگ پریشانیوں کو, اپنی پریشانیوں کو ویسے ہی بھول گئے. لوگوں نے خان صاحب کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں بنا لی. لوگوں کا یہ خواب بن گیا ہے, بلکہ لوگوں کا یہ اب آبجیکٹو بن گیا ہے کہ ہماری, اور بلکہ ضد بن گئی ہے کہ ہم نے PP 177 میں سے خان صاحب نے جب اتنی ڈیلیبریشنز کے بعد, اتنی کنسلٹیشن کے بعد, اتنے پینڈنسی کے بعد, آپ کو پتہ ہے اس حلقے کی ٹکٹ بہت عرصہ تک پینڈنگ رہی, اتنی پینڈنسی کے بعد اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو ہم نے کسی بھی صورت اس فیصلے کو جو ہے وہ غلط ثابت نہیں ہونے دینا. حلقے کی عوام نے یہ ضد پکڑ لی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب میں پچھلے 12 سال سے عملی سیاست کے اندر ہوں. 12 سال کے اندر میں نے پچھلے مطلب کافی عرصے تھے PTI کے ساتھ, مطلب شروع سے ایک نظریہ تھا. خان صاحب آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں خان صاحب کے ساتھ آج وائس پریزیڈنٹ ہوں PTI ڈسٹرکٹ قصور کا. مجھے خان صاحب نے ILF کا صدر بنایا, انصاف لوئرز فورم ڈسٹرکٹ قصور کا, ویلفیئر ونگ کا صدر بنایا میری پارٹی نے, اور اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. لیکن جو رسپانس اور جو پیار پورے ضلع سے میں نے دیکھا ہے, صرف PP 170 کی بات نہیں کر رہا, میرے پاس چونیا سے لوگ آئے مبارکبادیں لے کر, میرے پاس پتوکی سے لوگ لے کر آئے, میرے پاس کوٹ رادھا کرشن سے لوگ لے کر آئے, اور سب سے بڑی بات افضل ناصر صاحب, میری پوری پارٹی قیادت ضلع قصور کی, ایک ایک حلقے کے MPA جو ٹکٹ ہولڈر ہیں, جن کو ٹکٹ دیا گیا, جو ایکس ٹکٹ ہولڈر تھے, سب سے میرے ساتھ رابطے ہوئے, سب نے مجھے مبارکبادیں پیش کی, اور انہوں نے کہا کہ خان نے تمہارے پہ بہت بڑا اعتماد کیا ہے, اب تم نے, ہم سب نے مل کے انشاءاللہ خان صاحب کو یہ سیٹ جیت کے دینی ہے, اور یہ ضلع قصور کی انشاءاللہ یہ سیٹ ہم خان صاحب کو تحفے کے اندر دیں گے. اچھا مسٹر صاحب, جیسے آپ نے خود فرمایا ہے کہ یہ حلقہ امپورٹنٹ ہے, اور ویسے بھی بات نظر میں یہ سوچا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے کہ جو آپ کا اپوننٹ ہے, جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں, وہ ایک مضبوط امیدوار ہیں, اور بااثر بھی ہیں, طاقتور بھی ہیں, لوگوں کے وہ کام بھی کر رہے ہیں. تو ایسی کیا حکمت عملی آپ کی ہوگی, ایسی کیا آپ اسٹریٹجی ہوگی, کیا منشور ہوگا آپ کا ایسا کہ آپ ان کو الیکشن میں ہرائیں؟ افضل ناصر صاحب, بڑا ہی اہم اور دلچسپ سوال آپ نے کیا. گزارش یہ ہے کہ یہ حلقہ ایک, اس کی اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو حلقہ ایک ٹریڈیشنل حلقہ تھا. ملک صاحبان یہاں سے 1970 سے الیکشن لڑتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ ان کی پیرنٹ کانسٹیچوئنسی. اس کے بعد انہوں نے اور کانسٹیچوئنسیز کو بڑھایا, جس طرح ملک احمد سعید ایک کانسٹیچوئنسی کے اندر ہے, ملک رشید احمد خان ایک کانسٹیچوئنسی کے اندر ہے, لیکن پیرنٹ کانسٹیچوئنسی یہی تھی. اور ملک صاحبان کی سیاست کا ایک بنیادی جز جو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہ خوشی غمی تھانہ کچہری لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. ہماری کچھ سمجھ لیں بدقسمتی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس طرح رہی کہ جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر سے, مطلب جو اس حلقے سے تھے بیسیکلی, انہوں نے لوگوں کے ساتھ وہ ربط قائم نہیں رکھا. وہ لوگوں کی خوشی غمی کو اس لیول تک نہیں لے کر جا سکے جس لیول تک یہ حلقہ ڈیمانڈ کرتا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے مطلب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, بلکہ آپ کو حلقے سے, آپ اس حلقے کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے, ملک صاحبان سیاست کے اندر ریونج فل بڑے ہیں. مطلب وہ کرتے ہیں سیاست جس کو کہتے ہیں آپ کے مطلب بدلہ لینے کی سیاست, انتقامی سیاست جس کو آپ کہتے ہیں. اور جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار میں آنے کے بعد جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہوتا ہے ان کو وہ نشان عبرت بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. آج اس حلقے سے میرا ٹکٹ لینا میری وہ پچھلے 12-14 سال کی محنت کی ثمر تھا, کیونکہ میں نے پچھلے 12-14 سال کے اندر ملک صاحبان کے اس حلقے کے اندر ان کو ٹف ٹائم دیا. اگر کوئی میرے حلقے کے اندر کوئی میرا ووٹر پریشان ہوتا تھا تو میں اس کی غمی, اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی بنا لیتا تھا. اگر رات کو 2 بجے انہوں نے مجھے آواز دی کہ آپ تھانے میں پہنچے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو میں نے 2 بجے ان کو سروس جا کے پرووائڈ کی. اگر کسی کو ہسپتال کے اندر ضرورت پڑی تو میں نے کوشش کی کہ میں رات کو ان کے ہسپتال میں جا کر اس کی
मुसीबत का मदावा कर सकूं। अगर किसी को कचहरी के अंदर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे मैंने अपना एक ऑफिस बनाया जिसके अंदर मैंने पूरी लॉयर्स की टीम रखी कि हमने इनको हर तरह से टैकल करना है, और हमने हर तरह से उनको टैकल किया। और पिछले अरसे के दौरान अब आप देखेंगे ना सिर्फ पीटीआई सारी की सारी मेरे साथ मौजूद है, बल्कि मैंने मलिक साहिबान के जो धड़ा था उसको एक मेजर डेंट डाला है। उनके बहुत सारे लोग जोक दर जोक मेरे साथ आ रहे हैं, और सिर्फ इस बुनियाद पे आ रहे हैं कि आपने इस हलके के अंदर शराफत की सियासत का अलम पकड़ा है, आप रिवेंजफुल नहीं हैं, आप इंतकामी सियासत नहीं करते, आप जो है वो आपकी जो आपका तर्ज अमल है उसके अंदर देखिए, आपको पता है पिछले 3.5 साल हमारी हुकूमत रही यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बरसर इक़्तिदार रहे, और उन 3.5 साल के अंदर जब हम इक़्तिदार के अंदर थे, नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस कैन बी टेकन फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। इस तरह का मामला ही नहीं कि यहाँ पे बैरिस्टर शाहिद ने किसी के साथ कोई ज़्यादती की हो, थाने के अंदर कहीं पे जाकर कोई गलत काम किया हो, या किसी की गलत सिफारिश की हो। कभी इस तरह का मामला आप नहीं सुनेंगे, और ना ही आप ऐसा कुछ सुनेंगे कि इस पार्टी के अंदर रहते हुए बैरिस्टर शाहिद ने, या इसके अलावा भी पिछले 12 साल से मामूली सियासत के अंदर हूँ, कि किसी किस्म का कोई दाग इसकी शख्सियत पे हो। और इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए, इस हल्के की नब्ज़ को पढ़ते हुए, इस हल्के की आवाम के साथ रब्त को जानते हुए, जो मेरा और आवाम का बन चुका था, इस हल्के के अंदर सर्विस भी करवाए गए मुख्तलिफ ये पिछले कुछ टाइम के अंदर, और उन सर्विस की बुनियाद के ऊपर, और फिर पार्टी की आदत जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप थी इनसे राय ली गई, फिर हमारे जो थे रीजनल की आदत उनसे राय ली गई, फिर हमारे जो प्रोविंशियल की आदत थी उनसे राय ली गई, और सब की जो है वो राय के बाद आपको पता है कि टिकट अवार्डिंग का जो मरहला होता है, प्रोसीजर होता है, ये काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अंदर एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता, इसके अंदर कम व बेश 50 लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपके यूसी से लेकर आपके डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट से लेकर आपके रीजन तक, रीजन से आपके प्रोविंस तक, और प्रोविंस से फिर आपकी सेंट्रल लीडरशिप तक। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एहसानमंद हूँ, बल्कि शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी लीडरशिप का, जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया, और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो इस हल्के से मलिक अहमद ख़ान को एक तारीख साज शिकस्त देंगे, जो हमारा मंशूर भी है, जो हमारा ज़िद भी बन चुकी है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हल्के की आवाम जोक दर जोक साथ है, और मलिक अहमद ख़ान साहब आने वाले दिनों में परेशानी इनको लाहक होने वाली है। जिस तरह मैं हल्के का रिस्पांस देख रहा हूँ, तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो खान साहब का एतमाद को ठेस नहीं पहुँचने देंगे, और ये सीट जीत के इमरान खान साहब को पंजाब असम्बली के अंदर देंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब से मैं आप अहम क्वेश्चन करने लगा हूँ, जो नाज़रीन सुनना भी चाहते हैं, कि आपके हल्के में आप 2 थे पीटीआई के उम्मीदवारान, एक आप थे, एक सरदार मोहम्मद हसन डोगर साहब हैं, वो साबका पार्लियामेंटेरियन भी हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। तो अगर उनको टिकट नहीं मिला और आपको टिकट दे दिया गया है, और जो हमारी इतला है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है, और अगर वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या आपको और सरदार मोहम्मद हसन डोगर साहब को दोनों को नुकसान नहीं होगा? और दूसरे अल्फाज में ये, क्या आप दोनों के इलेक्शन लड़ने से आपको जो अपोनेंट हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान, क्या उनको इसका फ़ायदा नहीं होगा? जी, बड़ा अहम सवाल है। एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करूं, सरदार मोहम्मद हसन डोगर और बैरिस्टर शाहिद मसूद खान, ये इमरान खान के चेहरे के पीछे 2 चेहरे हैं। इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, सरदार मोहम्मद हसन साहब भी इस बात को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, और पार्टी के अंदर रहते हुए मैंने पिछले तकरीबन 3 साल पहले पार्टी लीडरशिप को ये चीज़, बरमला और सरदार मोहम्मद हसन साहब की मौजूदगी में हम एक जगह पे इकट्ठे थे, बरमला ये बात की थी कि जी हमने ये सीट जीतनी है, हमारा मकसद यहाँ पे इमरान खान साहब को सीट जितवाना है। उसके हवाले से अगर आप ये समझें कि सरदार मोहम्मद हसन डोगर साहब इस हल्के से मलिक अहमद ख़ान को हराते हैं और सीट को जीतते हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि खान साहब आप ये टिकट सरदार मोहम्मद हसन डोगर साहब को दे दें। लेकिन मामला चला, ये 3.5 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ, उसके बाद गाहे बगाहे मीटिंग्स होती रही, यही बात होती रही बार बार। मैं अपनी पार्टी के साथ हमेशा ये बात करता रहा कि अगर आप ये समझें कि मैं ये जीतता हूँ सीट, मैं यहाँ से निकालूंगा, तो फिर आप मुझे टिकट दीजिएगा, इंशाल्लाह सरदार मोहम्मद हसन साहब साथ चलेंगे। अब जब टिकट मुझे मिल गया है,
میری پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں پہ مجھے حلقے کے اندر PP-177 کے اندر اتارنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے، مطلب یہ میں آپ سے سن رہا ہوں کہ سردار محمد حسین ڈوگر صاحب کو آزاد حیثیت سے انہوں نے اعلان کیا. میرے پاس اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ سردار محمد حسین صاحب نے ہمیشہ نظریاتی سیاست کی ہے، وہ نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا نظریہ آج ایک ہے، میرا اور سردار محمد حسین صاحب کا نظریہ وہ ہے جو عمران خان صاحب کا نظریہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ سردار محمد حسین صاحب نے ہمیشہ نظریاتی سیاست کی ہے. آنے والے دنوں میں آپ ان کو میرے شانہ بشانہ دیکھیں گے، وہ میرے شانہ بشانہ الیکشن کی سپورٹ کریں گے، کیمپین کریں گے، اور انشاءاللہ ہم دونوں مل کے اس حلقے سے ملک احمد خان کو ہرا کے یہ سیٹ عمران خان صاحب کو جو ہے تحفے کے اندر دیں گے. اور دوسری بات، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، سردار محمد حسین صاحب 2013 سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں. 2013 سے انہوں نے اس نظریے کو فالو کیا ہے. میں بھی اس نظریے کے ساتھ چل رہا ہوں، عمران خان کے نظریے کے ساتھ چل رہا ہوں، اور عمران خان کے ہر حکم کے اوپر سردار محمد حسین صاحب نے ہمیشہ لبیک کہا ہے، جو کہ میں نے بھی کہا ہے. تو انشاءاللہ اس حکم کے اوپر بھی لبیک کہتے ہوئے ہم دونوں مل کے چلیں گے. اس حلقے کی عوام کو انشاءاللہ ہم یہ تحفہ دیں گے. دونوں ہمیں اکٹھا مل کے چلنا بھی دیکھنا بھی چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم عوام کی امنگوں کے اوپر پورا اترتے ہوئے انشاءاللہ اکٹھے مل کے چلیں گے، اور آپ دیکھیے گا یہ سیٹ ہم لوگ انشاءاللہ بڑے واضح مارجن کے ساتھ جیتیں گے. اچھا منسٹر صاحب، آخر میں آپ کا ایز اے ٹکٹ ہولڈر امیدوار صوبائی اسمبلی اپنے ووٹرز، سپورٹرز، عوام الناس اور PTI ورکرز کے نام کیا پیغام ہے الیکشن جیتنے کے لیے؟ دیکھیں، پیغام تو سمپل ایک ہی ہے، جو پیغام میرے قائد کا ہے، عمران خان صاحب کا. جو وہ کہتے ہیں وہی ہمارے دلوں میں گھر کرتے ہیں، اور وہی ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے. وہی پیغام لے کر ہم نے گھر گھر جانا ہے. ڈور ٹو ڈور کیمپین کا ہمیں جو ہے وہ اسائنمنٹ دی گئی ہے، اس کو ہم پوری طرح لے کر جا رہے ہیں. گھر گھر جا رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کے پاس جا رہے ہیں، بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں. اور دیکھیے کہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو جو ہے اقتدار کی مسند کے اوپر، کرسی کے اوپر بٹھایا، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ نہ صرف اس حلقہ PP-177 کی جو محرومیاں تھیں، جو پچھلے کافی عرصے سے یہاں پہ موجود تھیں، ان کا مداوع ہوگا، بلکہ اس پاکستان کے اندر جو محرومیاں ہوئے ہیں ان کا ازالہ ہو جائے گا. انشاءاللہ خان صاحب آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی اکانومی کو بہت اوپر لے جائیں گے. دوسرا پیغام میرا یہ ہے اپنے حلقے کے عوام کے لیے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں گھر گھر پہنچوں، ایک ایک فرد سے ملاقات کرتا ہوں، ایک ایک اپنی بہن، اپنی ماں سے ملاقات کروں، اپنے بزرگوں سے ملاقات کروں. وقت کم ہے. آپ ساروں نے میرا ہراول دستہ بن کے، عمران خان صاحب کا ہراول دستہ بن کے آپ نے چلنا ہے. اس کیمپین کو ہم نے لیڈ کرنا ہے. آپ سب عمران خان ہیں، آپ سب بیرسٹر شاہد مسعود ہیں. جب آپ سارے جب اپنا قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا، جدھر سے چاہیں گے وہی رستہ وہیں سے نکلے گا، تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، پاکستان تحریک انصاف کے جانثار، پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ ونگ، پاکستان تحریک انصاف کی جنرل باڈی، پاکستان تحریک انصاف کی یونین کونسل کی باڈیز، پاکستان تحریک انصاف سے پیار کرنے والے، پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرنے والے، عمران خان صاحب کے جانثار، وہ سارے اس حلقے کے اندر آپ کو اتنا متحرک نظر آئیں گے جتنا پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. جی تھینک یو منسٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ.